صفدری بوزری میسمی شہنشاہ کائنات امام زمانہ پر بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہمارے وقت کے امام کو جلد ظہور ہونے میں بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ برائے خوشنودی محمد اور آل محمد پر بلند سے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ برائے خوشنودی علی اور اولاد علی علیہ السلام پر ایک دفعہ اور بلند سے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ بعزت اللہ الملک الحق المبین من شر ذی شر فی العالمین الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعافر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقابة النقدية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمه صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم دينه فسوف يأتي الله بقومه يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ ہاں مومنات، ابھی جو میں نے آیت پڑھی وہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54۔ یہ آیت اتنی خوبصورت آیت ہے، اتنی پیاری آیت ہے، میں سمجھتی ہوں جتنی خوبصورت آیت ہے نا اتنی ہی خطرناک آیت بھی ہے۔ اگر ہم سورہ مائدہ کے ساتھ اگر ہم نے سورہ نساء کی آیت کو ملا دیا، سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 133 133، اس میں بھی خداوند عالم یہی والی بات کہتا ہے۔ ان دونوں کو میں ساتھ میں لے کر چلوں گی انشاءاللہ۔ خداوند عالم اس آیت میں کیا فرماتا ہے، اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ ہم سب مل کے کرتے ہیں۔ میں پڑھتی ہوں، آپ کو فوراً ذہن میں آ جائے گا ترجمہ، ہے نا مریم؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے کوئی بھی اگر اس کے دین کو چھوڑ دے، اس کے مہدی کو چھوڑ دے، اس کے حسین کو چھوڑ دے، اس کے محمد کو چھوڑ دے، اس کے قرآن کو چھوڑ دے، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ تو کتنی خوبصورت بات کرتا ہے، عن دینہ، اگر تم نے اس کے دین کی مدد کرنا چھوڑ دی، اگر تم نے نصرت کرنا چھوڑ دی، تو اللہ کیا کہتا ہے، تو تمہیں میں ایک مزہ چکھاؤں گا۔ خطرناک آیت۔ فسوف، بس ان قریب، یأتی اللہ، اللہ لے آئے گا، کیا لے آئے گا؟ بقوم، ایک ایسی قوم کو لے آئے گا، تم لوگوں کو ہٹا دے گا، تمہاری جگہ پہ قوم لے آئے گا، کیونکہ تمہاری ضرورت نہیں ہے نا۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے، ایسی قوم کو لے آئے گا، یحبہم، اللہ اس قوم سے محبت کرے گا، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی۔ واہ، کتنی پیاری بات کی اللہ نے، کہ اگر تم اللہ سے محبت نہیں کرتے ہو، کیونکہ دین کیا ہوتی ہے؟ جب ہم قرآن پہ آتے ہیں یا محمد اور آل محمد، یہ ایک محبت ہے نا،
امام جعفر صادق علیہ السلام کی اپنے وہ حدیث اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. امام جعفر صادق علیہ السلام کی آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی. امام فرماتے ہیں حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے سوا کچھ ہے؟ نہیں ہے نا. میں انشاءاللہ آتی ہوں. امام مہدی کے جو مقصد ہے نا اس میں ایک مقصد محبت بھی ہے. تو یہاں خدا کہتا ہے دین یعنی محبت. اگر میں قرآن سے محبت کرتی ہوں نا تو میں اس کی طرف آؤں گی. جو عشق آتا ہے نا، محبت یعنی جو اعلیٰ درجہ ہے عشق کا، اس میں آتے ہیں. پھر اللہ کہتا ہے میں اس ایسی قوم کو لے آؤں گا جو اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ اس قوم سے محبت کرے گا. آمنے سامنے لین دین. اللہ کوالٹیز بتاتا ہے. اے لوگو جو امام کی نصرت کرتے ہو، جو مددگار. ہم نے دین مسلسل آیتیں پڑھی ہیں کل سے پرسوں سے کہ ہم مدد کیسے کریں. طلب کرتا ہے اللہ، کہتا ہے میری مدد کرو، میرے محمد اور آل محمد کی مدد کرو. تو مدد کے لیے اللہ نے اس آیت میں 5 پوائنٹس بتائے ہیں. 5 پوائنٹس. کہتا ہے میری مدد کرنی ہے، اگر میرے محمد کی مدد کرنی ہے، اگر امام مہدی کی مدد کرنی ہے، اگر تم لوگوں کو امام حسین نے جب کہا تھا نا حل میں ناصر و ینصرنا، تمہیں مدد کرنی ہے تو یہ 5 پوائنٹ اپنا لو. یہ جو 5 پوائنٹس ہیں نا یہ بہت امپورٹنٹ، بہت ہی خاص ہے. اس میں سے اللہ کہتا ہے سب سے پہلے تو یہ آ گیا نا یحبونہ و یحبونہ، یعنی وہ اس سے محبت کرے گا اور اس سے محبت. ایک تو پوائنٹ ہو گیا محبت کا. اب جب اللہ سے محبت ہوتی ہے، میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں. اگر پناہیان اتنی خوبصورت بات کہتے ہیں اللہ نے انسان کو لذت لینے کے لیے پیدا کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں لذت لینے کے لیے، یعنی انسان کو دنیا میں مزے کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. صرف لذت وہ جیسے ہماری نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے نا وہ نہیں ہوتی. لذت آپ کو کہاں سے ملتی ہے؟ کل ہم نے کہا ہم کسی کی مدد کرتے ہیں. آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ اگر ہم نے کسی غریبوں کے لیے دسترخوان لگایا، سفرہ لگایا اور 2-3 لوگ آئے اور کھانا کھایا اور کہا اللہ میں تو اتنے دنوں سے بھوکی تھی، تم نے میرا پیٹ بھرا، وہ خوشی آپ نے محسوس کی ہے کبھی؟ کہ وہ جو اندر سے خوشی محسوس ہوتی ہے. یا جب ہم کسی کے کام آتے ہیں مشکل میں، اس کے بعد جو خوشی ہوتی ہے، یہ جو خوشی ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں لذت. یہ لذت لینے کے لیے اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ لذت جو ہے وہ باقی سب چیزوں، ہر چیز میں اللہ نے لذت رکھی. اب خود دیکھو بیماری کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں تو ہوئی میں تو بیمار ہوئی تھی، میرے ساتھ یہ ہوا تھا، اب دیکھو میں ٹھیک ہو گئی. ایک لذت، ایک بہت پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ ایک ایسی چیز میرے ساتھ ہوئی تھی جو بہت ایموشنل تھی. تو ہاں مومنان، پروردگار عالم نے ہم سب کو ہر چیز سے لطف اٹھانے کے لیے پیدا کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مذہب، ہم نے مذہب کو کیا کر دیا ہے؟ ہم نے مذہب کو قید کر دیا. ہم سمجھتے ہیں مذہب جو ہے وہ ایک ڈینجرس چیز ہے، مذہب کے اندر جاؤ گے تو پابند ہو جاؤ گے. مذہب ہمیں سیف طریقے سے، ہم کہتے ہیں نا بالکل کلین اور کلیئر طریقے سے ہمیں بتاتا ہے کیسے تمہیں لطف اٹھانا ہے زندگی کا، کیسے مزہ لینا ہے تمہیں زندگی کا. مذہب بتاتا ہے کہ تمہیں، اگر فار ایگزامپل مذہب مجھے کہتا ہے شراب نہ پیو، تو میں کہوں گا اچھا دیکھو کتنا برا مذہب ہے، یہ تو مجھے زندگی کی خوشیاں نہیں دیکھنے دیتا. کیوں کہتا ہے؟ کیوں کہتا ہے کہ تمہیں صبح کو سر میں درد ہوگا، تم چڑچڑے ہو جاؤ گے، تمہارے باڈی کے سارے آرگنز ختم ہو جائیں گے، تم جلدی مر جاؤ گے. مذہب تو مجھے بچا رہا ہے نا، مذہب تو مجھے بتا رہا ہے کہ دیکھو پھر تم ہوش کھو بیٹھو گے. وہ لطف، وہ مزہ جو انسان ہوش میں لیتا ہے وہ بے ہوشی کے عالم میں کہاں. تو یہاں پر مذہب ہمیں بہت ہی خوبصورت انداز میں سکھا رہا ہے. مذہب ہمیں بتا رہا ہے کہ زندگی کو کیسے خوبصورت بنایا جا رہا ہے. تو ہاں مومنات، یہی محبت ہے مذہب. پھر اللہ کہتا ہے ایک پوائنٹ یہ اللہ نے کہہ دیا یحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. ایک چیز آپ سب سے پوچھوں گی کہ ہم کتنی محبت کرتے ہیں اللہ سے؟ بے پناہ محبت ہے ہماری اللہ کے ساتھ. اس کا پروف یہ ہے کہ ہم امام حسین کے لیے پگھل جاتے ہیں. اس کا پروف یہ ہے کہ ہم محمد اور آل محمد کے لیے پگھل جاتے ہیں. اس کا پروف یہ ہے کہ جب ماں زہرا کا نام آتا ہے تو ہمارے دل پگھل جاتے ہیں. ہم اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. اور اگر ہمیں اللہ کے لیے کوئی دینا پڑے نا، اگر کوئی کہے کہ اللہ کہے کہ یہ دے دو، ہم خوشی خوشی سے دے دیتے ہیں، یہ لو کوئی بات نہیں.
ہم کتنا بھی کام کریں پیچھے سے ہمیں مرسی تھینک یو نہ ملے نا, اگر ہم خود بھی تھینک یو یا مرسی کہیں نہ کہو نہ کہو. آپ نے کچھ لوگوں کو سنا ہوگا نہیں مجھے مرسی کی ضرورت نہیں, مجھے تھینک یو کی ضرورت نہیں, میں نے اس کی خاطر کیا ہے, میرے ثواب کو ضائع نہ کرو. ثواب کس کے لیے ہوتا ہے؟ اس کی ذات کے لیے ہوتا ہے. ہم اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. ایک چیز جو ہے وہ پوائنٹ نوٹ کر لیجیے گا, جو محبت کے الفاظ ہوتے ہیں نا قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں کون سے محبت کے لیے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. عشق لفظ کبھی قرآن میں نہیں آیا. مزے کی بات ہے نا, عشق 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 کبھی قرآن میں نہیں آیا. محبت آئی ہے. میں آپ کو بتا دی جاتی ہوں, یہ آپ لفظ نوٹ کریے گا. ایک ہوتا ہے الفت, ایک ہوتا ہے رغبت, ایک ہوتی ہے مودت, ایک ہوتی ہے محبت, ایک ہوتا ہے عشق. ابھی کچھ اور بھی ہوں گے جو ابھی فی الحال میرے ذہن میں نہیں آتے ہیں. حب, محبت, حب. اچھا, یہ جو دو لفظ ہیں نا عشق اور محبت, یہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہوتے ہیں, باقیوں کے لیے نہیں ہوتے. حتیٰ کہ محمد اور آل محمد کے لیے بھی یہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد, کیونکہ اللہ سے محبت ہوتی ہے. الفت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الف والف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم. آپ نے دیکھا یہ سورہ انفال کی آیت ہے جس میں اللہ کہتے ہیں الفت. الفت کا مطلب ہے کہ اے میرے محمد, اگر تم زمین کے خزانے کو بھی خرچ کر دو تم کسی کے دل میں اپنے لیے محبت نہیں ڈال سکتے. اللہ کی ذات ہے جو محبت کو ڈالتا ہے. الفت کا مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح کہ گارڈن ہو اس میں سے پھولوں کو چنتے ہیں, کسی چیز کو اچھی چیز کو چن کر جمع کرنے کو الفت کہتے ہیں. محبت کے ورڈز میں یہ نہیں آتا. تو یہاں پر وہ جو محبت الفت ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے لوگوں کے لیے. یہ اب ہمیں نوٹ کرنا ہے, کہیں پر بھی قرآن میں لفظ آتا ہے الفت وہ لوگوں کے لیے آتی ہے, اللہ کے لیے کبھی نہیں آتی. مودت, مودت کی کیا میننگ ہوتی ہے؟ مودت ہم کہتے ہیں کہ مودت جو ہے جسے رسول خدا نے فرمایا کہ میں جو ہے تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا, الا المودت فی القربى, میرے اہل بیت سے مودت کرو. آپ نے نوٹ کیا, نہیں کہا میری اہل بیت سے عشق کرو, نہیں کہا میری اہل بیت سے محبت کرو, نہیں کہا میری اہل بیت سے الفت کرو, نہیں کہا میری اہل بیت سے عشق کرو. کیوں؟ کیونکہ مودت کی میننگ ہوتی ہے کہ ایک ایسی, یہ جو دل کی کچھ ایسی بیسٹ فیلنگز ہوتی ہیں جس کے اندر محبت جو ہے نا, محبت میں اوپر نیچے ہو جاتا ہے بندہ. محبت میں ریسپیکٹ کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی, لیکن مودت ایک ایسا ورڈ ہے جس میں اگر محبت نہ بھی ہو لیکن ریسپیکٹ ضرور ہوتی ہے, عزت ضرور ہوتی ہے مودت میں. ایک نمبر 2, مودت کی میننگ ہوتی ہے لین دین. اللہ کہتے ہیں یا ودودو. اب مجھے کہتے ہیں, مجھے کافی بہنیں آ کر کہتی ہیں ہم نمک پہ 1000 دفعہ 1001 دفعہ نمک پہ پڑھ کے اپنے شوہر کو کھلا دیں. کھلا دو بھائی, میں کیا کہہ سکتی ہوں, نہ کھلا دو. لیکن ایک بات, مودت جب ہم کہتے ہیں نا, ودود کا لفظ جب ہم پڑھتے ہیں تو سوچ سمجھ کے پڑھنا چاہیے, کیونکہ عورت کے اندر ویسے بھی اپنے مرد کے لیے بہت پوسیسو ہوتی ہے نا, بہت زیادہ وہ اس کی اندر وہ ہوتی ہے کہ کیسے کہتے ہیں کہ بہت اس کے پیچھے رہتی ہے. مودت کا مطلب ہوتا ہے لین دین. اگر وہ مجھ سے جتنی محبت کرے گا میں بھی اس سے اتنی محبت کروں گی. پھر یاد رکھنا, پھر اگر وہ محبت کرے گا آپ بھی کرو گے, آپ تو اس کے آفس پہنچ جاؤ گے, چھوڑو گے آپ اس کو. میں کہتی ہوں نہیں, سوچ سمجھ کے ہر ورڈ, ہر آیت کے اندر بہت بہت گہرائی ہوتی ہے, ہر چیز کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. مودت لین دین. ہم اللہ سے کہتے ہیں یا ودودو, کہتے ہیں نا اے اللہ کہتا ہے میں ودود ہوں, جتنی مجھ سے محبت کرو گے اتنی محبت کروں گا. اچھا پھر نہیں کرو گے نہیں کروں گا. خطرناک, اس سے بھی خطرناک بات, اللہ کہتا ہے میرے بارے میں تم برا سوچو گے, سوء ظن, تم نے میرے ساتھ ایسے برا کیا, ایسے برا کیا, اللہ تم نے میرے ساتھ کیوں کیا, تمہیں میں ہی ملی تھی, مجھے ہی تم نے ایسے کیا. اللہ کہتا ہے تم نے میرے لیے سوء ظن کیا, میں تمہیں وہ کر کے دکھاؤں گا. طاقت ہے تو اس کو روک کے دکھاؤ. نہیں کر سکتے, اس لیے کہتے ہیں ودود, چاہے پازیٹیو چاہے نیگیٹو. ودود دونوں آمنے سامنے لین دین. تم نے میرے اہل بیت کے ساتھ مودت کرنی ہے, یعنی تم نے ان کی ریسپیکٹ کرنی ہے, یعنی تم نے ان کی اطاعت کرنی ہے, یعنی ان کے لیے معرفت کرنی ہے. سامنے سے وہ جو تمہیں دیں گے نا وہ ابدی ہوگا, وہ تا قیامت ہوگا. ہم نے سنا ہے نا, ہم ہمیشہ کہتے ہیں بیعت کرنا. بیعت کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ جب ہم کہتے ہیں میں محمد اور آل محمد کی بیعت کرتی, جب امام زمانہ آئیں گے ہم سب ان کی بیعت کریں گے.
بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا. جان دے دینا یعنی سب کچھ دے دینا. عربی میں اس کی میننگ بیعت و اشتریتو، عربی میں زیادہ تر ہوتا ہے بیعت و اشتریتو. جب بزنس کرتے ہیں نا عربی، پہلے زمانے میں جب بزنس کرتے تھے نا تو ایگریمنٹ اس طرح سے ہوتی تھی. بزنس کی ایگریمنٹ ہوتی تھی کہ سامنے والا کہتا تھا کہ بیعتو، میں نے بیچ دیا، اور پھر یعنی میں کہتی ہوں بیعتو، میں نے اپنی چیز بیچی. بیچنے کو کہتے ہیں بیعتو. اور سامنے والا جو خریدتا ہے نا وہ کہتا ہے واشتریتو، میں نے اس کو خرید لیا. ہاں گیو اینڈ ٹیک. لیکن جیسے میں کہتی ہوں بیعتوں کا، میں اس کو تھوڑا سا ایسے کرتی ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم محمد اور آل محمد، میرے امیج میں آتا ہے کہ بھائی ایسے بیٹھے ہوں گے، میں ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہوں گی بیعتو، تو یہ بیعت ہو جائے گی نا. اصل میننگ ہوتی ہے میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہوں بیعتو، میں نے اپنے آپ کو بیچا، میں نے بیچ دیا اپنے آپ کو. اور سامنے والے جو محمد اور آل محمد جو بھی، اگر ان کی زبان سے نکلا واشتریتو تو میں کامیاب. اگر ان کی زبان سے یہ نہیں نکلا واشتریتو تو پھر تو میرا تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا. ایک اور چیز آپ ذہن میں سوچیے گا، جب میں نے بیعت کر لی محمد اور آل محمد کی، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں توحید کی بیعت، اللہم صلی علی محمد. توحید کی بیعت ہم کہتے ہیں ہم نے نبوت کی بیعت کر لی، ہم نے امامت کی بیعت کر لی. توحید کی بیعت کہاں ہوتی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں توحید کی بھی بیعت ہوتی ہے. جب آپ مکہ مدینہ جاتے ہو نا تو حجر اسود کے اندر ہاتھ رکھ کر کہو بیعتو، میں نے اپنے آپ کو بیچ لیا، یعنی میں نے بیعت کر لی. اللہ میں نے قبول کر لیا، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. تو یہاں پر یہ والی چیز آتی ہے نا. اور پھر حجر اسود جو ہے وہ قیامت کے دن ہمارے لیے گواہی دیتا ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا بیعتو، تو میں نے بیچ لیا نا. اب بکی ہوئی چیز کی کیا قیمت ہے؟ یہ جو میں نے چیز خریدی ہے، یہ میں نے بیعتو واشتریتو، میں نے یہ خریدی ہے نا چیز. اب میں اس کو پھاڑوں، اب میں اس پہ لکھوں، اس کو جلاؤں، میں اس کو کبڑ پہ رکھوں، پرس میں رکھوں، میری مرضی ہے نا، میں جیسے بھی اس کو یوز کر سکتی ہوں. جب میں نے اپنے آپ کو خدا، نبی اور محمد اور آل محمد کے ہاتھ میں بیچ دیا تو پھر اب میری کوئی قیمت نہیں رہی. اب مجھے وہ کرنا ہے جو محمد اور آل محمد کہتے ہیں. اپنے قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ جو ورڈ ہے نا تسلیما کا، یہ جو لفظ ہے پوری آیت میں نہیں آتی، یہ جو لفظ ہے نا تسلیما کا، یعنی تم بک گئے ہو، اب تمہاری کوئی پرائس نہیں ہے. اب جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سے جس طرف تمہیں موڑنا چاہے تم اس طرف مڑ جاؤ، اب تم کچھ بھی نہیں ہو. لیکن اگر تم نے اپنے آپ کو اس سے دور کر دیا تو پھر یاد رکھو پھر اللہ پنش دے گا. کیا پنش دے گا؟ ابھی ہم نے کیا کہ تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ پر ایک اور قوم لے آئے گا. اس قوم کی کوالٹی کیا ہوگی کہ وہ اس سے محبت کریں گے اور وہ اس سے محبت کریں گے. میں نے ابھی بتایا الف یعنی جمع کرنا، رغبت ہم کہتے ہیں نا الم نشرح فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. سورہ الم نشرح میں پڑھتے تو واذا فرغت فانصب، جب تم فارغ ہو جاؤ. رغبت اس میں آتا ہے. رغبت کی میننگ ہوتی ہے کہ جیسے آپ سب کو عشق ہو گیا ہے قرآن سے. کیسے ہوتا ہے؟ کیسے کرتے انتظار کرتے کلاس ہو، جب کلاس کینسل ہوتی ہے تو کتنا غصہ آتا ہے، برا لگتا ہے، چڑچڑا پن محسوس ہوتا ہے، مجھے بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر رغبت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ ایسی محبت ہو جانا، کسی کے ساتھ ایسی خاص ہمارے دل کی اٹیچمنٹ ہو جانا کہ ہم اس کے لیے اسٹیپ اٹھاتے ہیں، قدم بڑھاتے ہیں. ایسا نہیں کہ بس محبت ہوگی بیٹھ گئے، نہیں، قدم بڑھایا. اس کو کہتے ہیں رغبت. عشق اور محبت یہ دو لفظ فقط اللہ کے لیے. محبت کہتے ہیں حب کو. حب کا مطلب ہوتا ہے بیج، سیڈ. حببہ عربی میں کہتے ہیں حبہ. حبہ جو ہوتا ہے وہ سیڈ ہوتا ہے. سیڈ بیج کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اندر جاتا ہے، پھر وہ گروتھ کرتا ہے، بڑھتا ہے، رشد کرتا ہے، اور پھر اس میں سے پلانٹ بنتے ہیں نا. اور پلانٹ بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے، جھاڑ ہوتا ہے، درخت ہوتا ہے، بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں. عربی زبان میں اشیقہ، عشق، ایک ایسے درخت کو، ایک ایسے جھاڑ کو، ایسے پلانٹ کو کہتے ہیں جو اتنا تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے، اتنا تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے، گروتھ کرتا ہے،
اور اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ کر وہ گھر جس گھر پر ہو یا جس جگہ پہ ہو اس کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں عشق. اس شیخ کا وہ پلانٹ ہوتا ہے. عشق کا لفظ کبھی قرآن میں نہیں آیا. تو جب ہم اللہ کے جو بیج ہوتا ہے محبت کا وہ جب اندر جاتا ہے اور پھر وہ بیج ہم کہتے ہیں نا میرا دل تو پاک ہے میرے عمل پاک نہیں ہے, تو کیا ہے دل پاک ہونا انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پہ پڑھیں گے. ایک بہت بڑے پیارے عالم کی بات یاد آتی ہے. وہ کہتے ہیں اگر میرا دل پاک ہے اور میں بے حجاب ہوں, میرے عمل ٹھیک نہیں ہے, تو اللہ کیا کرے گا, دل کو اٹھائے گا جنت میں ڈال دے گا, باقی ساری چیزوں کو جہنم میں. میں کہوں گی اللہ تم نے یہ کیا کر دیا, میرا دل جنت میں چلا گیا اور میں جہنم میں. خدا کا دل پاک تھا, جو چیز پاک تھی میں نے لے لی, جو نجس تھی وہ نجس جگہ پہ رکھ دی, جو جس کی ضرورت تھی. تو پھر اس وقت انسان کو حق نہیں بنتا کہ کہے میرا دل پاک ہے. یہ ایک سوچ ہے جس نے بہت بہت برائی پھیلائی ہے. تو ہاں مومنات, یہاں پر جب بیج جاتا ہے ہماری باڈی کے اندر اور وہ بیج جب بڑھتا ہے نا, اور وہ چاروں طرف سے اللہ کی محبت میرے ہاتھوں سے, میری آنکھوں سے, میری زبان سے, میرے کانوں سے, ہر طرف سے صرف عشق الہی ہوتا ہے, محبت الہی, مودت الہی ہوتی ہے. پھر وہاں پر اطاعت الہی ہوتی ہے. تو پھر وہاں پر وہ بیج انسان کے اندر عشق بنا دیتا ہے, وہ محبت جو ہے وہ اللہ کے اندر. پھر اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. پھر اللہ اس کے لیے یہ کہتا ہے, کیا کہتا ہے اللہ, کہ ایسی قوم آئے گی جو مجھ سے محبت کرے گی اور میں اس سے محبت کروں گا. اور دوسری کوالٹی جو مدد کرنے والوں کی, جو رسول کی مدد کرتے ہیں, امام مہدی کی مدد کرتے ہیں, حل من ناصر ینصرنا کے اوپر لبیک جو بولتے ہیں, ان کی ایک دوسری کوالٹی, پہلی کوالٹی کہ وہ اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں, وہ بیج اپنے اندر ڈالتے ہیں اور وہ بیج جو ہے وہ جھاڑ بن کر پورے اس کے وجود کو گھیر لیتا ہے. دوسری کوالٹی وَأَذِلَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, وہ مومنین کے لیے ذلیل ہوتے ہیں. انشاءاللہ میری ایک مجلس ہے جو میں پوری کی پوری مجلس پڑھوں گی عزت پر, کہ عزت کسے کہتے ہیں. اصل عزت اللہ کہتا ہے ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین, قرآن کی آیت ہے نا. تو اصل عزت کیا ہوتی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ عزت کا مطلب ہے کہ میں آؤں تو سب کھڑے ہو جائیں میرے ریسپیکٹ میں. یہ عزت نہیں ہے, اس کو ہم انگلش میں ریسپیکٹ کہتے ہیں, اس کا ترجمہ تو مجھے نہیں پتا ہے. ہم کہتے ہیں احترام, عربی میں اس کو احترام کہہ سکتے ہیں. لیکن عزت جو اللہ نے خاص کہی ہے وہ ایک الگ چیز ہے. وہ عزت جو تھی وہ صرف اور صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اللہ کے لیے, 14 معصومین کے لیے اور کربلا کے لوگوں کے لیے, اور جو آج اس وقت میں پردہ غیب میں رہ کر امام مہدی کی مدد کرتے ہیں. محمد اب دیکھو بار بار اللہ اس میں یہ کہتا ہے اذلت علی المؤمنین, وہ مومنین کے لیے پگھل جاتے ہیں, فوراً پگھل جاتے ہیں. جیسے ہمارے پاس کوئی فون کال آئے نا, کہے یا کوئی میسج آئے اوپر سے آ جائے نا ارجنٹ, کیا ہوتا ہے ہمارا جیو نکل جاتا ہے. بے شک ہم ان کو نہیں جانتے, بے شک پتا ہے کہ ہمارے نیبر پڑوسی ہیں, ہمیں نہیں پتا کون ہے, لیکن آتا ہے نا ارجنٹ کال ہے, میں مشکل میں ہوں, آپ سے برداشت ہوگا نہیں ہوگا نا. یہ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو مدد کرنے والے ہیں نا, امام حسین کے بول پہ کہتے ہیں نا حل من ناصر ینصرنا, ان کی دوسری کوالٹی ہے کہ وہ مومنین کے لیے پگھل جاتے ہیں, پیش ہو جاتے ہیں, جھک جاتے ہیں, پہنچ جاتے ہیں, ان کو اکیلا نہیں چھوڑتے. اور پھر اللہ کہتا ہے اعز علی الکافرین, اور کافروں کے اوپر سخت ہوتے ہیں, کافروں کو تو توڑ کے رکھ دیتے ہیں. اور پھر اللہ کہتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ, وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. ہم کیسے جہاد کرتے ہیں؟ ہاں مومنات, میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں جو ہم جہاد کر رہے ہیں نا وہ سب سے بڑھ کر جہاد ہے نا. ہم لوگ کھانے میں پینے میں باہر جاتے ہیں, حلال ڈھونڈتے ہیں, بٹر میں, ہر چیز میں ہم لوگوں کو کتنی مشکل ہوتی ہے, مجھے نہیں سمجھ میں آتا. یہ بھی تو جہاد ہے نا, 1-1 گھنٹہ 2-2 گھنٹہ ہم صرف سوچتے ہیں کہ مجھے حلال لانا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے اپنے بچوں کو کیا دکھانا ہے, مجھے کس طرح, یعنی 24 گھنٹے ہم لوگ صرف اس اسٹرگل میں ہوتے ہیں, اس دوڑ میں ہوتے ہیں, میں اپنے بچوں کو اچھے سے اچھی, حلال سے حلال, پاک سے پاکیزہ چیز دے سکوں. یہ جہاد نہیں ہے تو کیا ہے؟ پھر خداوند عالم اس کے لیے 5ویں کوالٹی بتاتا ہے, وہ بہت ہی بڑی کوالٹی, اور یہ کوالٹی جو میں دیکھتی ہوں یہاں پر موجود ہے, اور کتنے لوگوں کے اندر یہ خراب چیز موجود ہے. اللہ کہتا ہے کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ اللَّائِمِ, وہ ملامت کرنے والوں سے ڈرتے نہیں. ملامت کرنے والوں سے ڈرتے نہیں, یہ مینس
میری ایک اسٹوڈنٹ تھی, ہم سب کو پتا ہے, میں نام نہیں بتاتی, انہوں نے حجاب شروع کر دیا. جب ہماری کلاسز میں آنے لگی, قرآن کی یہ جو پڑھنے لگی, تو اس کے دل میں آیا کہ میں حجاب کروں نا. اس نے بہت اچھے سے حجاب کرنا شروع کر دیا. کافی ٹائم تک, 1-2 سال وہ مسلسل بہت ہی بہترین طریقے سے حجاب کرتی تھی. کچھ ٹائم کے بعد وہ مجھے ملی تو میں نے دیکھا اس کے بال کھلے ہوئے. میں نے کہا ارے یہ کیا ہوا, یہ کیا ہو گیا ہے, ایک انقلاب آ گیا اور پھر وہ انقلاب ٹھوس ہو گیا, کیا ہو گیا. تو وہ مجھے کہتی ہے کہ نہیں مقصود آنٹی, میں حجاب کر کے چھانبے جاتی تھی نا تو سب میرے اوپر ہوٹنگ کرتے تھے, میرا مذاق اڑاتے تھے, مسخرہ کرتے تھے. میں نے کیا کیا, میں نے اپنا حجاب اتار دیا. تو کیا مذاق اڑانے سے حجاب اتار دیا جاتا ہے؟ کیا اگر کوئی میرا مذاق اڑائے تو میں نماز چھوڑ دوں؟ کوئی میرا مذاق اڑائے تو میں حلال کھانا چھوڑ دوں؟ کوئی میرا مذاق اڑائے تو میں یا اللہ کہنا چھوڑ دوں؟ کوئی میرا مذاق اڑائے تو میں کیا خدا کو چھوڑ دوں؟ کیا اگر کوئی میرا مذاق اڑائے تو میں بی بی فاطمہ الزہرا کو چھوڑ سکتی ہوں؟ کیا اگر کوئی میرا مذاق اڑائے تو میں امام حسین کو چھوڑ سکتی ہوں؟ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ, وہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ کوئی ان کو کچھ بھی کرے وہ نہیں ٹوٹتے. ہاں مومنات, یہاں پر ہمارے یہ اسلام میں ہے, یہ ہے. آپ دیکھو یہ انبیاء کے اندر بھی ہے. 1,24,000 انبیاء کا مذاق اڑایا گیا تھا یا نہیں؟ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا. مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام سے بڑھ کر تو کسی کو تکلیف دی ہی نہیں گئی, اڑایا گیا نا. لیکن وہ لوگ مضبوط رہے, وہ لوگ پائیدار رہے. ہاں مومنات, آپ کو میں نے پہلے ایک قصہ بتایا ہوگا, میں ابھی بھی بتاتی ہوں, میرے دل کو لگتا ہے اور وہ میرے اندر سے مجھے نا کھا جاتی ہے یہ چیز جب بھی یہ قصہ سنتی ہوں. کچھ فرانس کی بات ہے یا پیرس کی بات ہے یا وہی کسی غیر مسلم کنٹری کی بات ہے کہ وہاں پر ایک عورت تھی, اس وقت 60 ایئر کی تھی, 60 سال کی تھی. اس کا انٹرویو چل رہا تھا ایرانی ٹی وی کے اوپر. وہ اپنا انٹرویو بتاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں جب 9 سال کی تھی تب میں اسلام قبول کیا تھا, اور میری ماں جو تھی تب میں کرسچن تھی, عیسائی تھی, اور اس کے بعد میں نے اسلام قبول کیا. پھر میری ماں نے کیا, پھر میرے بھائی نے کیا. کہتی ہے جب میں 9 سال کی تھی اور میں نے اسلام قبول کیا تو میں نے سوچا کہ میں نا جس طرح سے بچے ہوتے ہیں, کہتی کہ میں نے پہلی دفعہ حجاب پہنا. اب پتہ ہے مجھے کچھ ہوتا ہے جب بھی یہ میری اسٹوری یاد کرتی ہوں مجھے کچھ ہونے لگتا ہے. کہتی کہ میں نے پہلی دفعہ حجاب کو پہننا شروع کر دیا تھا, اور جب میں نے پہلی دفعہ حجاب پہنا تو اسکول بس آتی ہے نا بچوں کو لینے کے لیے, تو کہتی میں حجاب پہن کے میں اتنی ایکسائٹیڈ تھی, میں اتنی خوش تھی, اور میں بار بار آئینے میں دیکھتی تھی میں کیسی لگتی ہوں, میں پیاری لگ رہی ہوں, میں خوبصورت لگ رہی ہوں. اور جتنے بھی میرے فرینڈس ہیں, میں جب اسکول بس میں بیٹھوں گی تو جتنے بھی میرے دوست ہیں وہ کہیں گے کہ دیکھو کتنی اچھی لگ رہی ہے, کتنی پیاری لگ, کتنا مجھے اپریشیٹ کریں گے نا. وہ کہتی ہے کہ میں جیسے اسکول بس میں بیٹھی نا تو سب نے پہلے مجھے دیکھا, اور دیکھ کر وہ سب لوگ چونک گئے. چونکنے کے بعد کہتی ہے کہ سب نے مجھے اتنی بری نظروں سے دیکھا, اتنی مجھے بری نظروں سے دیکھا کہ مجھے اندر سے کچھ بہت عجیب فیل ہو رہا تھا. کہتی ہے میں جب بیٹھی نا تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایسے فیل ہوا کہ میرا جو اسکارف ہے نا جو اس نے شیلا پہنا ہوا تھا وہ گیلا ہو گیا, وہ لیلا ہو گیا. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جو بس میں جتنے بھی اس کے دوست تھے یا جتنے بھی وہ بچے بیٹھے تھے ایک ایک کر کے اس کے سر پہ تھوکتے گئے, ایک ایک. وہ انٹرویو بتاتی ہے اپنا, تو وہ جو پوچھنے والا ہے اس کو پوچھتا ہے کہ پھر آپ نے حجاب اتار دیا؟ کہتی ہے نہیں, پھر میرا ایک روٹین بن گیا تھا. کہا کون سا روٹین؟ کہا میں اپنے پرس میں زیادہ شیلا اسکارف رکھتی تھی. ان لوگوں کا روٹین بن گیا تھا کہ روز میرے سر پہ تھوکتے تھے اور میں روز اپنا اسکارف چینج کرتی تھی. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں, وہ اس کو پوچھتا ہے, سوال کرتا ہے کہ کیا کبھی آپ کو ایسے نہیں ہوا کہ میں اسلام چھوڑ دوں اور میں یہ کیوں کر رہی ہوں؟ اس نے کہا نہیں, میں خوش ہوں اس بات کے, میں سوچتی ہوں اسلام نے مجھے کتنا کچھ دیا, مجھے معرفت دی, مجھے جینے کا سلیقہ سکھایا, مجھے زندگی کا مقصد دیا, مجھے خدا دیے, مجھے نبی دیا, مجھے آخرت دی. میرے لیے اس سے بڑی قیمتی کیا چیز ہے کہ مجھے اس نے, جیسے کہتے ہیں نا, مجھے ختم ہونے سے ابدی کر دیا. میں ختم ہو جاتی لیکن اس نے مجھے تا امر حیات دے دی, اس نے مجھے حی کر دیا. تو احسان تو اسلام کا ہے مجھ پر, میرے اوپر میرا کوئی اسلام پہ احسان نہیں.
ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگ اتنے مضبوط ہوتے ہیں. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ اللَّائِمِ، اس لیے اللہ نے کہا میں تمہیں ہٹا کر ایسی قوم کو لے آؤں گا جو تم سے بہتر ہوگی. اور واقعاً اللہ لے کے آتا ہے، لاتا ہے کہ نہیں لاتا. ابھی آ رہی ہیں قومیں. میری ایک دوست بتاتی ہے ہم لوگ ایئرپورٹ پہ کھڑے تھے تو ایک عورت تھی وہاں پر، اس نے نقاب لیا ہوا تھا اور چادر اور پورا اس نے پراپر طریقے سے نقاب لیا ہوا تھا. تو ایک مسلمان عورت تھی ہمارے والی ہندی، مسلمان ہندی عورت اس کو آ کر بولتی ہے کہ اس کے پراپر بال کھلے اور بہت تیار شیار، لیکن وہ اس کو آ کر کہتی ہے کہ ہاں تم جو حجاب کرتی ہو، جو تم پردہ کرتی ہو، جو تم ایسے پہنتے ہو، تم لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ ذلیل ہوئے ہیں، تم لوگوں کی وجہ سے فلاں 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 لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ اچھے سے نہیں رہتے. پتہ ہے اس نے جب نقاب ہٹایا نا تو وہ اندر سے انگریز عورت نکلی. وہ عورت ہی انگریز تھی. عجب بات یہاں پہ یہ آتی ہے نا، ہم چھوڑ رہے ہیں وہ پکڑ رہے ہیں. اب دیکھو اللہ کہتے ہیں ہٹاؤ تم لوگوں کو، مجھے تمہاری ضرورت ہے کیا؟ نکلو یہاں سے، مجھے ضرورت نہیں ہے. جب ایران میں یہ پردے کا حجاب ہوا تھا نا امینا مہیسی کا، تو وہاں پر سب عورتوں نے حجاب کرنا شروع کر دیا تھا. تو غیر مسلمان، آپ کو پتہ ہے غیر شیعہ نے، غیر ایرانیوں نے کہنا شروع کر دیا اتارو اپنے پردوں کو، ہم تمہارے پردوں کو سنبھالیں گے. یعنی اللہ کہتا ہے تم کو ہٹاؤں گا. اور اب مجھے کیا خوف ہوتا ہے کہ بدترین قوم تو وہ ہے نا جس کو اللہ، میں کہوں گی جس کو اللہ جو ہے وہ دھتکار کر اپنے پاس سے نکال کر بہترین قوم کو لے آئے. میں کہوں گی خدا ہمیں اس قوم میں سے قرار نہ دینا. یہ آپ آیت پڑھ لیجیے گا سورہ نساء کی آیت نمبر 133، جس میں اللہ کہتا ہے اَن یشاء، اگر اللہ چاہے، یذہبکم، تم کو ہٹا کر، اے لوگوں تم کو ہٹا کر تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لا سکتا ہے. تو یہاں پر مومنات، یہاں پر خداوند عالم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اگر اللہ چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن تم اپنے آپ کو پائیدار رکھو. سب سے پہلے تم اللہ سے محبت کرو. جو بھی اہل بیت کو ماننے والا ہوتا ہے وہ عشق الہی میں ہوتا ہے. نمبر 2 جو ہوتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور وہ مومنین کے لیے ذلیل اور خوار ہوتا ہے، یعنی مومنین کے لیے پگھل جاتا ہے اور کافروں پہ سخت ہوتا ہے، جہاد کرتا ہے. اور جب بھی اس کے اوپر تانے مارے جاتے ہیں، اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، وہ ان تانوں سے اور ان بری چیزوں سے کبھی بھی نہیں گھبراتا. تو اگر ہم نے امام کی مدد کرنی ہے تو ہمارے اندر یہ چیزیں ہونی ضروری ہے. انشاءاللہ امام کی نصرت کے لیے میں کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گی جو ہمارے لیے واجب ہے ہم کرنا اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کریں. ان میں سے سب سے جو بڑی چیز ہے وہ ہے اصلاح. اصلاح کسے کہتے ہیں؟ عزت کسے کہتے ہیں؟ یہ جو پوائنٹس ہیں نا اس کو آپ نوٹ کر لیجیے گا. اور امام کی نصرت کے لیے ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ محبت کیسے کرنی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، شوہر کو بیوی کے ساتھ، یہ ساری ایسے چیزیں ہیں جو امام کی مدد کے لیے، امام کی نصرت کے لیے اور امام کے ظہور میں تعجیل فرمائیں گے. ہاں مومنات، بس ایک آخری قصہ آپ کو بتاتی ہوں تاکہ ہم آگے زیادہ سے زیادہ ہم چیز کو لے پائیں اور اس کو اچھے سے سمجھ پائیں. ایک 2 دوست تھے، 3 دوست تھے آپس میں. ان لوگوں نے ایک ہوٹل لیا اور ہوٹل کی جو منزل تھی نا، جو بلڈنگ تھی وہ 75 فلور تھی. 75 فلور سمجھتے ہیں نا تاج؟ 75 فلور تھی، 75 فلور تھی. اچھا جب ہم لوگ جاتے ہیں ہم لوگوں کو بھی پتا ہے کہ وہ لوگوں نے کیا، ہوٹل کا کچھ قانون ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ 12 بجے کے بعد اگر آپ داخل ہوئے نا تو لفٹ 12 بجے کے بعد جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے، تو آپ کو لفٹ نہیں ملے گی، آپ کو سیڑھیوں سے جانا پڑے گا، اسکالیے سے جانا پڑے گا. اب وہ دوست ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں نے جب دیر سے آئے، 12 بجے کے بعد آئے تو لفٹ بند ہو گیا. اب کیا ہوا؟ اب دوستوں نے کہا 75 فلور پہ جانا مشکل ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہنا شروع کر دیا چلو ہم ایک کام کرتے ہیں، اس کو آپ نوٹ کریے گا، یہ اس میں بہت بڑا لیسن اور ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے. کہا ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ 25 اطاعت جو ہے وہ ساتھ میں ہم 25 اطاعت جب ہم طے کریں گے تو ایک نے کہا میں تمہیں جوک سناؤں گا، میں تمہیں ہنساؤں گا، اور دوسرے نے کہا میں تمہیں پوائنٹس بتاؤں گا کہ زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں کس پوائنٹس پہ کام کرنا ہے. تیسرے نے کہا جب آخری 25 آئیں گے تو میں تمہیں شعر و شاعری جو اداسی کی ہوتی ہے، میں تمہیں پوئٹری سناؤں گا، جسے ہم کہتے ہیں نا تمہیں میں سیڈ بہت اداسی اور غمگین شاعری سناؤں گا، مزہ آئے گا. ٹھیک ہے، جب وہ پار کرتے ہیں ایک نے جوک سنانے شروع کر دیے، 25 ہو گئے، ایک نے
بس وہ بتایا پوائنٹس بتائے کہ بھائی موٹیویٹ کیا کیسے ہم لوگ اچھے سے رہ سکتے ہیں، وہ بھی گزر گیا. پھر ایک نے سیڈ شاعری سنائی، پہنچ گئے دروازے پہ آ گئے تو انہوں نے کہا ہم تو پہنچ گئے اچھے سے. ان کے ذہن میں اس نے کہا میں تمہیں سب سے بری ایک پوائنٹ بتاؤں، میرا اپنے زندگی کا سب سے برا غم. کہا کیا؟ چابی بھول گیا. میں چابی بھول گیا. تو اب یہاں پر یہ چیز آتی ہے، ہم زندگی گزار کر جب حضرت اسرائیل ہمارے سراہنے آتے ہیں نا، اب روح قبض کرنے کی بات آتی ہے، ہم کہتے ہیں ہائے چابی تو میں بھول آئی، اب کیا ہوگا. یعنی جو زندگی کا اصل مقصد ہے، جو زندگی کی اصل چیز ہے نا، جو زندگی کا فلسفہ ہے، جو زندگی کا علم ہے، وہ تو ہم لیتے ہی نہیں. ہم تو فضول چیز میں 25 سال ہمارے زندگی کے جوک میں، مزے لینے میں، ادھر ادھر کی باتوں میں چلے جاتے ہیں. 25 سال اسٹرگل میں گزر جاتے ہیں. 25 سال پیسہ کماؤ بھاگو، اور 25 سال جو باقی ہوتے ہیں نا، 50 سے پھر آگے جو سال ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف شکایتوں میں، میرے بچے نے یہ کیا، میری اولاد نے یہ کیا، میں جب جوان تھی تو میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا. 25 سال آپ دیکھیے، 50 سال کے بعد یہی باتیں آتی ہیں. جب بھی آپ 50 سال کے بعد کسی کے ساتھ بیٹھو گے نا جس کی ایج 50، وہ اپنی پرانی باتیں ضرور بتائے گا. میری اولاد یہ تھی، میرے بچے یہ تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک زندگی کا ایک اسٹائل ہے، پروردگار عالم نے رکھا. ہم بھی ہوں گے تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے. تو یہاں بتانے کا مقصد ہے کہ ہم نے زندگی کو بے مقصد گزار لیا نا، مقصد کے بغیر. مقصد تو زندگی کا یہ ہے کہ ہم امام کی نصرت کریں. ہاں مومنات، آج 2 محرم ہو گئے اور کتنی جلدی سے دن گزر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا. ہماری زندگی اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. آج 2 محرم ہو گئے. میں کہوں گی مولا آہستہ آہستہ ہم حسین کی طرف بڑھ رہے ہیں. کل بھی میں کہہ رہے تھے یہ ہمارا ایک چھوٹا سا قافلہ ہے جو کربلا، یہ ایک چھوٹا سا قافلہ کربلا کی طرح ہے کہ یہ چھوٹا سا قافلہ امام حسین کے قافلے کے ساتھ جڑنے جا رہا ہے. ہاں مومنات، آج 2 محرم ہو گئی. تاریخ لکھتی ہے کہ میرے مولا حسین 2 محرم کو کربلا کی زمین پہ پہنچے. خیمے لگائے گئے. عباس کو حکم دیا، اے عباس خیموں کو لگاؤ. بہت ہی خوبصورت طریقے سے خیمے لگائے گئے. تاریخ لکھتی ہے کہ یہ 2 محرم وہ تھا جب امام حسین نے کربلا کی سرزمین کو خریدا. میں کہوں گی اے حسین، میں قربان ہو جاؤں آپ کی ذات کے اوپر کہ آپ نے کربلا کی زمین کو ہم سب کے لیے خریدا. میں جب بھی کربلا جاتی ہوں نا، مجھے امام حسین کی یہ بات ضرور یاد آتی ہے. اے میرے مولا، آپ نے یہ جو کربلا کی زمین ہے وہ ہم سب کے لیے خریدی ہے کہ ہم آپ کے سرزمین پہ آ سکیں. ہاں آزاداران امام، یہ وہ وقت ہے کہ میرا حسین شہنشاہوں کی طرح کھڑا ہے. وہاں پر عباس ہے، وہاں پر قاسم ہے، وہاں پر علی اکبر ہے. ارے ایک خیمہ جب لگایا گیا تو سکینہ دوسرے خیمے میں آتی ہے، ارے باپ کو گلے لگاتی ہے. میں کہوں گی مولا آج تو آپ کے خیمے میں رونق ہی رونق ہے، لیکن وہ وقت جلدی آنے والا ہے کہ جب یہ رونقیں ختم ہو جائیں گی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین اولهم ومن آخرین آمین یا رب العالمین. تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول کرنا. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا. اے اللہ آہستہ آہستہ ہم غم حسین کی طرف جا رہے ہیں. اے اللہ حسین نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، اور زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ امام کی نصرت کرنا. اے اللہ ہمیں امام کے ناصرین میں سے قرار دے. اے اللہ جیسے میں ہمیشہ چھوٹے سے مصاحب پڑھ کے، چھوٹا سا غم پڑھ کے تجھ سے دعا کرتی ہوں، اے اللہ آج بھی میں تجھ سے حسین کے واسطے سے، محمد کے صدقے میں، اے اللہ آج بھی میں تجھ سے حسین کے وہ مصائب، وہ غم پڑھوں گی جو میرے محمد نے کیا تھا. اے اللہ وہ پڑھ کے میں دعا کروں گی. اور جتنی بھی مومنات یہاں پر حاضر ہیں، آپ سب جب یہ میں غم پڑھوں اور آپ کو ایسے لگے کہ آپ کے دل میں کچھ چیز چبھی ہے اور تکلیف ہوئی ہے، اس وقت آپ اپنے لیے دعا مانگیے گا. یہ ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جس گھڑی میں دعا قبول ہوتی ہے، فوراً دعا قبول ہوتی. تاریخ لکھتی ہے کہ جب امام حسین پیدا ہوئے نا تو میرے محمد نے ہاتھ میں لیا
جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں لیا تو اس وقت حضرت جبرائیل آئے. حضرت جبرائیل نے بیان کیا اے محمد تیرے حسین کو بڑی بے دردی سے قتل کیا جائے گا. تاریخ لکھتی ہے کہ جب میرے حسین 1 سال کا ہوا کھیل رہے تھے اچانک سے آتے محمد کے سینے پہ لگتے. محمد نے سینے سے لگایا, ارے وہاں سے 8 فرشتے زمین پہ آتے ہیں, کہتے ہیں اے محمد سینے سے لگا لو, تیرے حسین کے سینے پہ شبر بیٹھنے والا. ہاں زادارہ نہیں ہوا, وہ 8 فرشتے مجلس حسین پڑھتے ہیں. کہا اے محمد شمر سینے پہ بیٹھے گا, کند خنجر چلے گا. اے محمد تیرے حسین کے گلے کو کاٹا جائے گا. اے محمد تیرے حسین کے دانتوں پہ چھڑی ماری جائے گی. اے حسین اے محمد تیرے حسین کے بدن کا کوئی حصہ نہیں ہوگا جو ثابت رہے گا. محمد نے حسین کو گلے لگایا اور ہر ایک جسم کے حصے کا بوسہ لیا. گلے سے شروع کیا, دانتوں پہ ختم کیا. وہ بچے تھے نا, 1 سال کا تھا نا. حسین کہتے ہیں نانا کیوں مجھے چوم رہے. کہا حسین ان جگہوں کو چوم رہا ہوں جس میں کربلا میں وار کیے جائیں گے, جہاں کربلا میں گھاؤ مارے جائیں گے. اے اللہ تجھے محمد کے اس قلب کا واسطہ جس قلب سے حسین کے بوسے لیے میرے نبی نے. اے اللہ جتنی مومنات یہاں پر حاضر ہیں جو ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا مانگتی ہے, اے اللہ ہم سب مومنات کے دلوں میں جو حاجت ہے وہ پوری فرما. اے اللہ بڑے مان سے بڑے پیار سے خدایا بڑی امید سے تیری مجلس حسین میں آتے ہیں, اس یقین کے ساتھ کہ یہاں سے جھولیوں کو بھر بھر کے لے جائیں گے. تو اے اللہ جو تم پہ امید رکھتا ہے تو ان کو خالی نہیں لوٹاتا. پروردگارا محمد کے قلب کے صدقے میں, محمد کے اس چومنے کے صدقے میں جب حسین کے گلے کو چوما, اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر جو بھی چھپی ہوئی حاجت ہے اس کو پورا فرما, ہماری مشکلات کو حل فرما. اے اللہ تجھے حسین کی ماں کا واسطہ ہے جو پہلی محرم سے نگاہ میں پہنچ گئی. تجھے حسین کی ماں کا واسطہ, جتنی مائیں اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتی, ہم سب ماؤں کی دعاؤں کو ہم سب اولاد ہماری اولادوں کے حق میں قبول اور مقبول فرما. یا اللہ جنہوں نے اپنے گھر میں خدایا محمد اور آل محمد کو دعوت دی ہے, یہ اے اللہ وہ گھر جس میں مجلس ہوتی ہے اس کو خود خدا تو چوز کرتا ہے. اور اے اللہ بی بی فاطمۃ الزہرا جس گھر کو چنتی ہے وہ وہاں پہ ہی مجلس حسین ہوتی ہے. اللہ تجھے فاطمۃ الزہرا اور علی کے اس گھر کا واسطہ جہاں حسن اور حسین زینب اور ام کلثوم پیدا ہوئی پلی بڑی, اے اللہ ان کے گھر کے اوپر اپنا خاص کرم اور رحم نازل فرما. اور اے اللہ میں ہمیشہ جس طرح سے تم سے دعا مانگتی ہوں, اے اللہ یہ دجالی دور ہے, پتہ نہیں امام کا ظہور کب ہو. اے اللہ تب ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن اے اللہ ہماری اولادیں ہوں گی, ہماری نسلیں ہوں گی. بڑا ڈر لگتا ہے کہ خدایا اس دجالی دور میں, اس شیاطینی دور میں ہماری اولادیں کہیں بہک نہ جائے. خدایا تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہے ہماری اولادوں کے اندر, ہمارے نسلوں کے اندر قرآن اور اہل بیت کی معرفت, محبت, مودت, علم اور اطاعت کو نافذ فرما. اور اے اللہ ہمارے امام مہدی آخر الزمان کا ظہور جلد فرما. Thanks.